आईनी तरमीम मौखर सेनेट इजलास में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हुकूमत और मौलाना में 26वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात पर इत्तफाक। जराए का कहना है मौलाना फजल रहमान के मुतालबे पर मुसव्वदे में तब्दीलियां की गईं। आईनी तरमीम को उजलत में मंजूर न करने का फैसला। जिन नुकात पर इत्तफाक नहीं हुआ वो मुसव्वदे का हिस्सा नहीं होंगे। आईनी अदालत के कयाम पर इत्तफाक। सरबराह सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 5 जजेस का पैनल मांगा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरामीम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। और सेनेटर फैसल वाउडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। हुकूमत की जानिब से तरमीम ना लाने के सवाल पर कहा नाअहल और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। हुकूमती अरकान छुप छुपा कर निकल रहे हैं। पीटीआई ने आईनी तरमीम मौखर करने का क्रेडिट मौलाना को दे दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा ये आइन की रिवर्सल की तरमीम है। हुकूमत के पास नंबर्स नहीं, शायद फरिश्ते आकर वोट दें। उमर अयूब कहते हैं हुकूमत जो तरमीम चाहती है वो खतरनाक हैं। हमारे लोगों को उठाया गया। जरताज गुल ने कहा शख्सियात को नहीं इदारों को ताकतवर करने की जरूरत है। गलत को गलत कहने की जुर्रत होनी चाहिए। कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना गलत था और इस वक्त भी एक्सटेंशन देना गलत होगा। जिल्लत और डंडे के जोर पर कानून साजी से मौत बेहतर है। किसी धमकी में नहीं आएंगे। अदलिया पर वार हो रहा है। ऐसी कानून साजी हुई तो मज़ाहमत करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पूछा क्या छुट्टी वाले दिन आईनी तरमीम लाने की कोशिश चोरी और डाका नहीं। हालात का मुकाबला करने पर मौलाना फजल रहमान को सलाम पेश करते हैं। अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर, उन्हें आईनी तरमीम का इल्म था। वजीर कानून आजम नजीर तारिक का जवाब, कहा हुकूमत का कोई काम चोरी डाका नहीं, दलेरी के साथ तरमीम लेकर आएंगे। आईनी अदालत की तजवीज को अदलिया पर हमले का तासुर दिया गया। मेरा तैयार करदा जुडिशल पैकेज जिस मर्जी बार में ले जाएं, मुस्तरद हुआ तो मैं जवाबदेह हूँ। महमूद अचकजई ने कहा मुस्बत आईनी तरमीम के लिए आंखें बंद करके वोट दूंगा। किसी भी इदारे में एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। आईनी तरमीम का मकसद अदम तवाज़ुन ठीक करना है। अदलिया पर दबाव कम करने के लिए तरमीम में कोई सियासी मफाद नहीं। जो वोट डाला जाए उसे गिना जाए तो इसमें क्या सियासी मफाद हो सकता है। आईनी अदालत कई मुल्कों में है। मुसव्वदे पर मुकम्मल इत्तेफाक होगा तो ऐवान में आ जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा ये इक़दामात किसी एक शख्स या पार्टी या एहतियात को मजबूत करने के लिए नहीं। फारूक सत्तार ने कहा अगर हम हलीफ हैं तो हमारा भी शिकवा है। हमें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, अहमियत नहीं दी जाती और जब हम तवज्जो दिलाते हैं तो फिर इसाक डार और आजम नज़ीर तार लाते हैं और मेरे साथियों से बात करते हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का लदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया है मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। विफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को इख्तियारात की तक़सीम, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर ले तो सदर को दस्तखत करने से रोका जाए। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। आबिद जुबैरी, शफकत महमूद चौहान, शहाब सरकी और दीगर की जानिब से दरखास्त दायर की गई। तारीख को इकट्ठे होके मूवमेंट का आगाज करो और इंशाल्लाह हम करेंगे और हम कोई आईनी पैकेज आने नहीं देंगे। हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे और हम इस सुप्रीम कोर्ट को मजीद ताकतवर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं और ताकतवर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान का 19 सितंबर से आईनी तरमीम के खिलाफ बुकला तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते हैं आईनी अदालत बनानी है तो पहले बुकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार बदलने को
نہیں مانتے جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے. تمام وکلا کو نکلنے کی اپیل ہے. مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف آواز بلند کریں. ڈیپٹی رجسٹرار نے 8 ججوں کی جاری وضاحت پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو نوٹ لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے خبریں چل رہی ہیں سپریم کورٹ نے 12 جولائی کے فیصلے پر کوئی وضاحت جاری کی ہے. متعلقہ فریقین کو رجسٹرار آفس کی جانب سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر وضاحت سپریم کورٹ ویب سائٹ پر جاری کی گئی. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس 18 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو نوٹس جاری. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت میں دلائل دیے. اے آر وائی نیٹ ورک کے سفر میں اچھے لوگ ساتھ ہیں. 24 سال گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا. صدر اور سی ای او اے آر وائی نیٹ ورک سلمان اقبال کہتے ہیں اس سفر میں اے آر وائی نیوز کو کئی بار بندش کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سچ بولیں گے تو مشکلات بڑھتی ہیں. اب ایک دن یاد آتا ہے جب کوئی کہتا تھا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں حوصلہ ملتا تھا. ہم نے ٹھان لی تھی کہ اے آر وائی نیٹ ورک کو بلندیوں پر لے کر جانا ہے. آج الحمدللہ اے آر وائی نیٹ ورک کے 2 چینلز دنیا بھر میں مقبول ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم ٹنڈی اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی اے آر وائی نیٹ ورک کو سالگرہ کی مبارکباد. محسن نقوی کا کہنا تھا اے آر وائی نیٹ ورک نے الیکٹرانک میڈیا میں منفرد مقام بنایا ہے. گورنر کے پی نے کہا امید ہے اے آر وائی عوامی مسائل اجاگر کرتا رہے گا. شرجیل میمن بولے اے آر وائی نے 24 سال کا سفر خوش اسلوبی سے طے کیا. کراچی، لاہور، کوئٹہ، لاڑکانہ، سکھر، پشاور اور ملتان میں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. امریکی انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ جان باس کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری الزبتھ ہورسٹ نے بھی اسحاق ڈار سے ملاقات کی. پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات اور تعاون کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسحاق ڈار نے مثبت اور نتیجہ خیز روابط کی اہمیت پر زور دیا. مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے ہونے والے انتخابات متنازع ہیں. الیکشن لڑنے والوں کا تحریک آزادی سے کوئی تعلق نہیں. کشمیری عوام مودی سرکار کے منفی ہتھ کنڈوں سے مرعوب نہیں ہوں گے. کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس. کہا بھارتیہ جنتا پارٹی نے 5 اگست کے اقدام کے 5 سال بعد الیکشن کا ڈرامہ کیا. غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ بعدی میں حالات معمول کے مطابق ہیں. مقبوضہ کشمیر میں تمام حریت قیادت گھروں میں نظر بند ہے. عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے. پانچ 1 سے ہارنے والی ٹیم چین کا شاندار کم بیک. چین نے پاکستان سے راؤنڈ میچ کی شکست کا بدلہ سیمی فائنل جیت کر لے لیا. میزبان چین نے پینلٹی پر میچ جیت کر فائنل میں جگہ بنا لی. مقررہ وقت میں دونوں ٹیموں کا سکور 1-1 سے برابر رہا. پینلٹی شوٹ آؤٹ پر حریف گول کیپر نے کمال کر دیا. پاکستان کو 1 گول بھی نہ کرنے دیا. پاکستان نے راؤنڈ میچ میں چین کو 5-1 سے شکست دی تھی. بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملٹری ٹرائل پر ہائی کورٹ نے حکومت سے واضح جواب طلب کر لیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا وزارت دفاع کے پاس بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل یا حراست کی کوئی اطلاع نہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا آپ کو نہیں لگتا کہ درخواست قبل از وقت ہے؟ اگر جواب آتا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو بات آگے بڑھتی. آپ کی بے چینی سمجھتے ہیں, ہماری حدود بھی سمجھیں. میرے پاس کیس میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا پہلا منشور کیا. عورت کو جو حق اسلام نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں سیرت النبی کانفرنس سے خطاب. عشق رسول ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. والدین اپنے بچوں کو حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آگاہی دیں.
جو انسان گھر سے سیکھتا ہے وہ اس دنیا اور دوسری دنیا میں بھی کام آتا ہے۔ گورنر سندھ سے جامعۃ الرشید کے محتمہ میں اعلیٰ مفتی عبدالرحیم کی ملاقات۔ کامران ٹیسوری نے کہا مقدس ماہ مبارک میں انتظامی اور سیکیورٹی انتظامات یقینی بنا رہے ہیں۔ علماء کرام محراب و ممبر سے اسلام کا پیغام عام کریں۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں جامعۃ الرشید کا اہم کردار ہے۔ چانسلر الغزالی یونیورسٹی مفتی عبدالرحیم نے کہا گورنر انیشیٹو کے تحت جاری کام روشن مستقبل کی نوید ہے۔ اسرائیل کی مغربی کنارے اور غزہ میں جھاریاں جاری۔ قابض صہیونی فوج کی نصیرات کیمپ پر بمباری سے 10 فلسطینی شہید، 15 زخمی ہو گئے۔ شیخ رضوان اور زیتون پر حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 10 فلسطینی لقمے اجل بنی۔ رفح میں رہائشی عمارت پر گولہ باری سے 2 فلسطینی جان سے گئے۔ غرب اردن میں آپریشن کے دوران اسرائیلی فورسز نے متعدد فلسطینی گرفتار کر لیے۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 41,226 ہو چکی ہے، 95,400 سے زائد زخمی ہیں۔ فلوریڈا میں ٹرمپ کے گولف کلب کے قریب فائرنگ، ٹرمپ محفوظ رہے۔ ایف بی آئی کے مطابق فائرنگ کا واقعہ بظاہر ٹرمپ کے قتل کی کوشش تھی۔ مشتبہ حملہ آور زیر حراست ہے۔ امریکی سیکیورٹی حکام کے مطابق سیکرٹ سروس ایجنٹس نے مسلح شخص کو دیکھ کر اس پر فائرنگ کی۔ مشتبہ حملہ آور رائفل اور دیگر اشیاء چھوڑ کر فرار ہوا، جسے بعد میں گرفتار کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے اس قسم کے واقعات میرے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ صدر جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کی ٹرمپ پر حملے کی مذمت۔ اہلیہ کو تحفے میں ملے کپڑے ڈکلیئر نہ کرنے پر برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ وزیراعظم کیئر سٹارمر نے اہلیہ کو ملنے والے ان تحائف کی تفصیلات ظاہر نہیں کی جو پارلیمانی قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی کے ترجمان کا بھی تحقیقات کا مطالبہ۔ چیمپئنز کپ میں پینتھرز نے لائنز کو 84 رن سے ہرا دیا۔ 283 رنز کے جواب میں شاہین آفریدی کے لائنز 199 رنز پر ڈھے۔ پینتھرز کے مبستر خان 90 اور حیدر علی 84 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پینتھرز کے کپتان شاداب خان اور اسامہ میر کی 3 وکٹیں۔ محمد حسنین نے 2 اور عماد بٹ نے 1 کھلاڑی آؤٹ کیا۔ پاک جنوبی افریقہ ویمنز ٹی20 سیریز آج سے ملتان میں آغاز۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ دونوں کپتانوں نے شہر کے خوبصورت مقامات کا دورہ بھی کیا۔ دوسرا ٹی20 بدھ اور تیسرا جمعے کو شیڈول ہے۔